آئیے بچوں، آج ہم مطالعہ کرتے ہیں 7th اسٹینڈرڈ یعنی 7ویں کلاس کا چیپٹر سادگی کا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایک غریب مسافر اپنے گاؤں سے چلا، شہر میں پہنچا۔ چلتے چلتے اس کی نظر ایک مسجد پر پڑی۔ دیکھا کہ ایک شخص جو کہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو بھگو کر کھا رہا ہے۔ مسافر بہت دیر تک غور سے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ کس اطمینان، سکون اور خوشی سے وہ سوکھی روٹی بھگو کر کھا رہا ہے۔ اطمینان مطلب تسلی سے اور سکون سے وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ غریب مسافر یہ منظر دیکھ کر، یہ سین دیکھ کر، یہ نظارہ دیکھ کر اور بھی پریشان ہوا کہ یہاں تو حالت اور بھی خستہ ہے۔ خستہ مطلب خراب ہے۔ اس سے یہی کہا گیا تھا کہ شہر جاؤ، خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو، اپنی پریشانی اور مصیبت کا حال بیان کرو۔ خدا نے چاہا تو تمہاری سب پریشانی دور ہو جائے گی۔ بس یہی خیال دل میں لیے وہ چلتا رہا، اپنی مصیبتوں سے نجات مطلب چھٹکارا پانے اور حاصل ہونے والی خوشیوں کے حسین خواب دیکھتا رہا۔ لیکن جب یہاں پہنچا تو یہ منظر دیکھنے کو ملا۔ اس نے محسوس کیا کہ جو کہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھانے والا شخص بھی کچھ کم پریشان حال نہیں ہے، لیکن اس کے چہرے پر سکون اور ابھی 10 منٹ پہلے ہی چل بسے، آپ کو کچھ بولنا تھا؟ کوتریا سالہ دیکھ کے نمبر ڈال کر دیکھو سالے۔ تم ٹھیک تو؟ میں چھاتی پھوڑا رہے مارے سالے کا کھوپڑی توڑ سالے کا میرا چھاتی توڑا رہے۔ چل تو پھر فون جلدی اٹھا، فون دیکھ کس کا فون ہے۔ ہلو، دیوی پرساد اسپیکنگ۔ رکھ تیری ماں کی رکھ، ایک تو ادھر جان جا رہی ہے تیرے کو مت۔ چلیے بچوں، آج ہم اپنے چینل پہ ایک بار پھر سے نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہمارے چینل کا اوپر لوگو دکھ رہا ہے اور یہ چینل پہ ویڈیو چل رہا ہے، اور یہاں چینل کا لوگو جو ہے نیچے بھی دکھائی دے رہا ہے اس پٹی میں۔ یہاں چینل کا لوگو ہے، یہاں چینل کا نام ہے رجاکی مصطفی، اور اس کے برابر میں یہ سبسکرائب کا بٹن دکھائی دے رہا ہے ریڈ کلر میں۔ اگر آپ کے بھی یہ بٹن ریڈ کلر میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ تو پلیز آپ جو ہے اگر ہمارے چینل سے جڑے رہنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی چیپٹر مس نہ ہو، ایگزام کے اچھے سے تیاری آپ کر سکیں، کیونکہ ہم آگے اس کے نوٹس بھی ڈالنے والے ہیں ایگزامس کے، تو آپ جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ جیسے ہی آپ اس بٹن کو پریس کریں گے، سبسکرائب کریں گے، تو یہ اس طریقے سے بلیک کلر میں ہو جائے گا، اور بلیک کلر میں ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا سبسکرپشن کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یوں ہی نہیں میں بن جاتا ہوں۔ روز پہلے کرن کا چھور ڈھونڈنے نکل جاتا ہوں۔ دھوپ چھاؤں دن رات کی پرواہ کیے بنا پڑھتا جاتا ہوں۔ تب کہیں اس عمدہ انوبھو کو دنیا تک پہنچا پاتا ہوں۔ یوں ہی نہیں میں رجنی گندھا بن جاتا ہوں۔ لیکن جب یہاں پہنچا تو یہ منظر دیکھنے کو ملا۔ اس نے محسوس کیا کہ جو کہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھانے والا شخص بھی کچھ کم پریشان حال نہیں ہے، لیکن اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان ہے۔ وہ میری طرح بے تاب اور اداس نہیں معلوم
ہوتا۔ بہرحال مسافر مایوسی کے عالم مطلب حالت میں مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ مسافر کو مایوس اور پریشان حال دیکھ کر یہ شخص اٹھا، مسافر کے پاس گیا اور پوچھا، میاں تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ تو مسافر نے جواب دیا، کیا بتاؤں، مصیبت کا مارا ہوں، شہر اس لیے آیا تھا کہ خلیفہ کے پاس جاؤں گا، اپنی مصیبت بیان کروں گا اور کچھ مدد چاہوں گا، لیکن یہاں آ کر مجھے اور بھی مایوسی ہوئی، مطلب اداسی ہوئی کہ خلیفہ کے اپنے ہی شہر کے لوگوں کو ڈھنگ کی روٹی بھی میسر نہیں، بس میرا جی بیٹھ گیا، دل ٹوٹ گیا۔ اس شخص نے مسافر کی ساری بپتا سنی، بپتا مطلب پریشانی، پھر خاموشی سے اٹھ کر ایک گھر کی طرف چلا گیا۔ ذرا دیر کے بعد لوٹ کر آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی پوٹلی تھی۔ اس نے مسافر کے سامنے دسترخوان بچھایا۔ یہ کھانا جو کہ سوکھی روٹی سے بہت بہتر تھا۔ کھانا کھلانے کے بعد اس شخص نے مسافر کو کچھ رقم بھی پیش کی۔ عمدہ کھانا کھانے اور ضرورت کی رقم پانے کے بعد غریب مسافر خوشی سے کھل اٹھا، مطلب خوش ہو گیا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، انتہا مطلب کوئی لمٹ نہ رہی، جب اسے یہ معلوم ہوا کہ جو کہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھانے والے یہ بزرگ کوئی اور نہیں، اس وقت کے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو بچوں، یہ حضرت علی پر منحصر سبق ہے کہ انسان کو کس قدر صبر و اطمینان سے رہنا چاہیے۔